Drop it. کیا ہے کہ وہ یہ ہے اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک میرے نام کے ساتھ آپ کا نام جڑ گیا ہے، اب یہ کبھی نہیں جڑے گا، یعنی اب ٹرانسفر نہیں ہوگی۔ ٹرانسفر ہوتی ہے تو نیم پلیٹ بدل جاتی ہے نا، تو آفیسر جب نیا آتا ہے تو نیا نام لگ جاتا ہے۔ ایک مثال دے رہا ہوں، تو اللہ نے کہا میرے محبوب میرا آپ کا نام جڑ گیا ہے، اب یہ قیامت تک جدا نہیں ہو سکتا، قیامت کا تو مولانا صاحب یہ آپ نے بہت اچھا کیا کہ آج کی ان ساتوں کے حوالے سے ابھی جو یہ ساتیں گزر رہی ہیں، یعنی کہ شب 27 رجب یعنی کہ شب معراج، آپ نے ہمیں ایک مختصر سا خاکہ دے دیا سورہ نجم کا حوالہ بھی اور 15ویں پارے کی جو پہلی آیت اس حوالے سے بھی۔ اب میں چاہتا ہوں پوری دنیا کے لوگ اس وقت آپ کو دیکھ رہے ہیں، اور عجب منظر ہے، سب نے سوچا ہوگا کہ شب معراج آئے گی تو پھر رمضان کی بہاریں تازہ ہو جائیں گی، رمضان کی یاد ہو جائے گی، مساجد آباد ہوں گی، لیکن آج منظر نامہ ہی مختلف ہے، اور خانہ خدا کا منظر دیکھ کر تو سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کسی کے آنسو نہیں تھم رہے کہ خانہ خدا کا یہ منظر تو ہم نے اپنی زندگیوں میں دیکھا کیا، تصور بھی نہیں کیا تھا۔ تو اس سارا منظر سب لوگوں کے ذہن میں چاہتا ہوں کہ آپ آغاز کیجئے اور پوری دنیا میں لوگ ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا کرواتا ہوں، لیکن دعا سے پہلے چند ضروری باتیں ہیں جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جی پہلی بات یہ ہے کہ یہ دنیا آئیڈیل ہوم نہیں، امتحان کی جگہ ہے، اور اللہ فرماتے ہیں وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، ہم تمہیں دنیا میں دونوں طرح سے آزمائیں گے، اچھے حالات کے ساتھ بھی اور برے حالات کے ساتھ بھی، پھر تم لوٹ کے ہمارے پاس آؤ گے۔ صحیح۔ تو دنیا کا سٹیٹس یہ نہیں جو ہم بنانا چاہتے ہیں، آئیڈیل ہوم، آئیڈیل لائف، یہ ایگزامینیشن ہال ہے اور ہر آدمی اپنا پیپر دے رہا ہے، ایک بات۔ دوسری بات، اچھے اور برے حالات کہاں سے آتے ہیں اور کون لاتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا، اگر میں تمہارے لیے رحمت کے دروازے کھول دوں تو کون بند کر سکتا ہے؟ تو پتہ چلا کہ اچھے حالات اللہ لاتا ہے۔ وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسَلَ لَهُ مِن بَعْدِ، اور اگر میں اچھے رحمت کے دروازے بند کر دوں اور تم پر پکڑ کے دروازے کھول دوں تو پھر کون ہے جو اسے دور کر سکے؟ ٹھیک؟ پھر اللہ تعالیٰ دوسری جگہ یوں فرماتے ہیں إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر تم کسی مصیبت میں پڑے ہو جیسے آج کرونا ہے تو اللہ کہتا ہے میں ہی اس سے نکال سکتا ہوں، میرے سوا کوئی نہیں نکال سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر میں تمہارے لیے بھلائی کا ارادہ کروں گا تو ساری کائنات کی طاقتیں مل کر اس کو ہٹا نہیں سکتی۔ واہ بے شک۔ اچھا، اب یہ اللہ کی طرف سے نا ایک امتحان ہے، اور اللہ کی طرف سے ایک چھوٹا سا ناراضگی کا اظہار ہے۔ اللہ نے عرشوں پر لکھوایا ہوا ہے سبقت رحمتی غضبی، میری رحمت میرے غصے سے آگے ہے۔ اللہ کے 99 صفاتی ناموں میں صرف ایک نام المنتقم ہے جو اللہ کے غصے کو بتاتا ہے، باقی سارے نام اس کی رحمت، طاقت، کبریائی کو بتاتے ہیں۔ اور یہ آپ میری 5 انگلیوں کو دیکھیے گا، جی چھری اگر کور میں ہو تو کاٹتی نہیں، ٹھیک ہے، خنجر تلوار کور میں ہو کاٹتا نہیں، پسٹل کور میں ہو چلتا نہیں۔ تو میرے نبی نے یہ ہے لفظ میرے اللہ کا المنتقم، یہ ادھر اللہ کے نبی لائے العفو البر التواب، ادھر لائے العفو الرؤوف، ادھر رحمت کے 2 نام، ادھر رحمت کے 2 نام، بیچ میں المنتقم لا کر اس کو اللہ کی رحمت سے پیک کر دیا۔ یوں میرے اللہ کا غصے والا نام بھی اس کی رحمت کے اندر چھپا ہوا ہے۔ واہ واہ۔ تو اگر اللہ کی طرف سے کوئی چیز آئی ہے نا تو وہ اللہ پاک، ہم دیکھو نا کتنی ایک مثال مشہور ہے، اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔
70 کا مطلب عربی میں 70 نہیں ہوتا، 70 کا مطلب ہوتا ہے لا محدود، انفینٹی، لا محدود، ہاں جی، لا محدود درجوں پر پیار کرتا ہے۔ اچھا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تمہارے رب کی طرف سے تم پر برے حالات ہوتے ہیں نا تو اس کا سبب تمہارے اعمال ہوتے ہیں۔ تو ہم سب سے پہلے دعا سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، چونکہ کبیرہ گناہ رکاوٹ بن جاتے ہیں، اور توبہ کرنا اتنا آسان ہے اور اللہ کو منانا اتنا آسان ہے، اتنا ماں کو بھی آسان نہیں۔ اس وقت دنیا میں تقریباً 7 ارب انسان ہیں، صحیح، اور میرا اللہ کہتا ہے کہ تم ایک آدمی، 7 ارب نہیں، ایک آدمی، طارق جمیل لے لو، بادامی لے لو، اتنے گناہ کرو کہ زمین سے اٹھا کر آسمان کی چھت کو لگا دو، عمر بھی لے لو، طاقت بھی لے لو، قوت بھی لے لو، اسباب بھی لے لو، اور مہلت بھی لے لو، کچھ نہیں کہوں گا، کرتے جاؤ اور آسمان کی چھت کو لگاؤ، اللہ کی قسم اس کا تو تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ صحیح، لیکن اللہ کہتا ہے میرا بندہ تو مجھے سمجھا نہیں ہے، یہاں تو مجھے دنیا کے بادشاہوں کی ذرا سمجھتا ہے کہ وہ ضروری کوڑے مارے گا، تو زمین سے گناہوں کو اٹھا اور آسمان کی چھت کو لگا کے آدھی زبان سے کہو گے نا یا اللہ معاف کر، تو میں تیرے سارے معاف کر دوں گا۔ ایسا مہربان کوئی ہے؟ ایسا کریم کوئی ہے؟ ایسا محبت کرنے والا کوئی ہے؟ تو پھر اللہ نے قرآن میں کہا کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، میرے بندو تم پر رحم کرنا میں نے اپنے اوپر فرض کر لیا ہے۔ یہ قرآن میں 2 جگہ اللہ نے کہا کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ۔ ایک دن یہ آیت پڑھ کے میں بہت رویا کہ یا اللہ اگر تو یوں کہہ دیتا کہ تم پہ ناراض ہونا میں نے اپنے اوپر فرض کر لیا تو ہم تو برباد ہو گئے تھے۔ تو نے کہا تم پہ رحم کرنا میں نے اپنے اوپر فرض کر لیا، سبحان اللہ۔ تو ادھر ہم توبہ کریں گے، ادھر ہمارے گناہ سارے اللہ معاف کر دے گا انشاءاللہ۔ البتہ جو حقوق العباد ہیں وہ گناہ معاف ہو جائے گا، حقوق ادا کرنے پڑیں گے۔ صحیح، ایک بخاری شریف کی مشہور روایت ہے، ایک آدمی نے 99 قتل کیے، ٹھیک، اسے اور ایک قتل ایسا ہے جیسے پوری دنیا کے انسانوں کو قتل کرنا، ایسا ہی بالکل۔ اور میرے نبی کا فرمان ہے کہ ایک انسان کو قتل کرنے پر اگر پوری دنیا کے انسان متفق ہو گئے اور وہ انسان بے گناہ تھا تو اس ایک کے بدلے اللہ ساری دنیا کے انسانوں کو جہنم میں ڈال دے گا۔ اس نے 99 قتل کیے، تو اس کو خیال آیا توبہ کروں، ٹھیک، وہ گیا ایک عابد کے پاس۔ اچھا، میری آواز آ رہی؟ جی جی بالکل آ رہی ہے، سن رہے ہیں۔ اچھا، وہ گیا ایک عابد کے پاس، ٹھیک، کہنے لگا حضرت جی 99 قتل کیے ہیں، میری توبہ ہو سکتی؟ کہنے لگے توبہ توبہ، تو بڑا بدماش، 99 قتل کیے، تیری کیسے قبول ہو سکتی؟ اس نے کہا چل بس 100 تا پورے کراں، تو ہی اگاں جا۔ اس نے اس کا بھی سر اڑا دیا، 100 ہو گئے۔ پھر اس کو خیال آیا توبہ کروں، تو ایک عالم کے پاس گیا، ان کا بیٹا توبہ تو ہر وقت قبول ہے لیکن پکی ہونی چاہیے۔ پکی ہونے کے لیے یہ ہے کہ یہ بستی چھوڑ دے، سامنے نیک لوگوں کی بستی، وہاں جا کے آباد ہو جا۔ اچھا، اس نے اپنا بستر اٹھایا اور چل پڑا، راستے میں موت آ گئی۔ جب اس نے محسوس کیا کہ موت پکڑ رہی تو اس نے ایک جھٹکا لیا آگے کی طرف، تو اس کے ہاتھ یوں آگے تھے اور پاؤں بھی آگے کی طرف تھے، ٹھیک، تو قربان جاؤں، اللہ نے اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے جنت اور جہنم کے فرشتے بھیج دیے، دونوں آ گئے۔ اچھا، جنتی کہنے لگے تائب ہو چکا ہے ہمارا مہمان، صحیح ہے۔ جہنمی کہنے لگے توبہ کمپلیٹ نہیں ہے، وہاں جانا تھا ہمارا مجرم۔ تو اللہ نے تیسرا فرشتہ بھیجا کہ جاؤ بھائی ان میں فیصلہ کرو، اگر اپنے گاؤں کے قریب ہے تو جہنم والے لے جاؤ، اگر نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو جنت والے لے جاؤ۔ پھر
ہاں تو جنت. اب فزیکلی اس نے جو فاصلہ طے کیا تھا بہت تھوڑا تھا. ٹھیک ہے. نیک لوگوں کی بستی دور تھی، اپنا گاؤں قریب تھا. جب وہ فرشتے ناپنے لگے تو اللہ نے ادھر کی زمین سے کہا سکڑ جا، اور گاؤں والی اس کی زمین سے کہا کہ لمبی ہو جا. تو گاؤں کی طرف والی زمین لمبی ہو گئی، ادھر والی سکڑ گئی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ہمارا مہمان ہے، اس کو ہمارے پاس لے آؤ. 100 کا معاملہ. یعنی وہ تو مغفرت کے رحم کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے. تو یہ تو آپ کی اس بات سے بڑا حوصلہ بھی ہوا ہوگا لوگوں کو، جہاں ایک طرف مایوسی ہے وہاں حوصلہ بھی ہوا ہوگا. تو مولانا صاحب اس ماحول میں بس آپ کروائیے، دعا کرائیے، اب تو لوگوں کے دل بھی نرم ہو چکے ہیں. جی وسیم بھائی، میں پہلے حوصلہ بندھانا چاہتا ہوں کہ ہم مایوس نہ ہوں. ہمارا اللہ مہربان ہے. فرض کرو اس میں کوئی مر جاتا ہے تو وہ تو شہید ہے. وبائی مرض میں موت شہادت ہے. تو شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیم نہ کشور کشائی. صحیح ہے. تو اگر وہ اس میں موت آتی ہے شہادت ہے. وہ شمر کہنے لگا حضرت حسین علیہ السلام سے کہ ہم تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، تو آگے ہنس پڑے. اب الموت تو خوفنی بے وقوف، مجھے موت سے ڈراتا ہے. موت تو ہمارے لیے تحفہ ہے. واہ صحیح. اگر کوئی اس مرض میں مرتا وہ ہے جس سے اللہ چاہتا ہے. صحیح ہے. کورونا سے کوئی نہیں مرتا. لیکن مجھے ابھی 2 حدیثیں یاد آئیں گے، وہ سنا کے دعا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وبائی مرض والے مریض کو دیکھ کے ایسے دوڑو جیسے شیر کو دیکھ کے دوڑتے ہو. یہ فر من الجزامی کما تفرون من الاسد، یہ بخاری شریف کی روایت ہے. ٹھیک ہے. اس سے اوپر کی عجب روایت ہے لا عدوہ فی الاسلام. آپ نے کہا اسلام میں چھوت چھات کوئی نہیں. ایک ہی حدیث میں ہے یہ. یہ تو بنائی بیس کہ دیکھو یقین اللہ پہ رکھو. پھر احتیاط بتائی قربان جاؤں، فر من الجزامی کما تفر من الاسد، کہ وبائی مرض والے سے ایسے بھاگ جیسے تو شیر سے بھاگتا ہے. ٹھیک ہے. اوکے. یہ دوسری حدیث مسلم شریف کی کہ بنو ثقیف کا وفد آیا طائف والے. تو انہوں نے آپ سے بیعت کی تو آپ نے سب سے بیعت لی ہاتھ میں ہاتھ دے کر. تو ایک آدمی اس میں وبائی مرض کا شکار تھا. جب آپ نے اس کو دیکھا تو فرمایا بس تیری بیعت ہو گئی، میں تجھ سے مصافحہ نہیں کروں گا. تو آپ نے اس کو پرے ہٹا دیا. تو جب میرا نبی یہ کر رہا ہے تو بڑے ہی نادان ہیں جو کہہ رہے ہیں مصافحہ کرو مصافحہ کرو، کچھ نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے. میرے نبی سے بڑھ کر کون ہے؟ دیکھیں نا، توکل کا غلط مطلب لینا بڑی نادانی ہے. تو بہرحال میں مجھے اس وقت ایک جی اور میں چاہتا ہوں ذرا دعا سے پہلے ایک مختصر آپ کامنٹ اس پہ بھی کر دیجئے کہ یہ جو چونکہ ظاہر اس وقت سب سے بڑا جو مسئلہ درپیش ہے جس پہ وزیر اعظم نے بات کی ہے کہ حالات متقاضی ہیں اس بات کے، ایسا لگتا ہے اکثریت کے اس بات پر اتفاق ہے، ساری سیاسی جماعتوں کی ہم بات کی ابھی ہم نے سب کے اہم ترین رہنماؤں سے بات کی کہ معاملہ لاک ڈاؤن کی طرف لے کر جانا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. آپ کی اس پر رائے کیا ہے؟ اور حکومت ایسا کوئی فیصلہ کرے تو ساتھ کھڑا ہونا چاہیے سب کو، ساری عوام کو؟ اصل میں تو اس معاملے میں جو حکومت فیصلہ کرے وہ سب کو قبول کرنا چاہیے. اور اس میں مالدار لوگوں کی خدمت میں عرض کروں گا کہ غریبوں کے لیے دروازے کھول دیں، ان کو کھانے دیں، ان کو راشن دیں، ان کو ان کی ضروریات مہیا کریں. جو چھابڑی والا ہے، جو ریڑھی والا ہے، جو روزانہ بیلچہ لے کے چوک میں بیٹھا ہوتا ہے کہ کون مجھے آج مزدوری پر لے جائے گا، یہ کہاں سے کھائیں گے؟ تو جن کو اللہ نے رزق دیا ہے اور جو سٹاکسٹ ہیں ان سے ہاتھ جوڑ کے منت کرتا ہوں کہ اپنے سٹاک کے دروازے کھول دیں اور لوگوں پہ خرچ کریں، غریبوں کو دیں. کسی ایک کی دعا لگے گی آپ کی نسلوں کا کام بن جائے گا. تو دسترخوان جیسے ملک ریاض صاحب کو اللہ جزائے خیر دے، میرا اتنا زیادہ تعارف تو ان سے نہیں ہے لیکن میں نے سنا ہے کہ کوئی 2 لاکھ آدمی ان کے دسترخوان پہ روزانہ کھانا کھاتے ہیں. ایسے ہی وائٹل ٹی والوں نے مجھے بلایا تھا تو ان کے
ہاں بھیا وہ مجھے بتا رہے تھے کہ 7,000 آدمی روزانہ یعنی اپنی اپنی استطاعت کے مطابق سب لوگ سب کچھ کریں. مولانا صاحب ابھی تو ظاہر ہے اتنے میسیجز وغیرہ سب چل رہے ہیں, ہم جیسے لوگوں کے لیے ذرا مشکل ہو جاتا ہے اس کی تصحیح کر مطلب اس کی تصدیق کرنا. تو آپ بتائیے کیا کسی حدیث نبوی کی روشنی میں یہ بھی بات ہے, یا ویسے بھی آپ ایک جنرل اصول بن جائے کہ جب کسی علاقے میں وبا پھیل جائے تو کیا یہ حکم ہے کہ بس پھر بہت بہتر یہ کہ جو جہاں ہو وہیں پر رک جائے, اپنی موومنٹ کو کم سے کم کر دے؟ یہ حدیث کی روشنی میں بھی ہے ایسا؟ جی بالکل. اچھا بالکل حدیث صحیح ہے کہ آپ نے فرمایا جہاں وبا ہو وہاں سے کوئی باہر نہ نکلے. اچھا. اور باہر والا کوئی اس علاقے میں جائے نہیں, یہ صحیح حدیث ہے. تو حکومتی فیصلے کو ایک لمحے کو ہم چھوڑ بھی دیں تو یہ لاک ڈاؤن کے لیے ہم یہ لفظ اسی کیفیت میں استعمال ہوتا ہے نا, تو یہ میری اپنی بھی شرعی ذمہ داری بھی ہے کہ جتنا ممکن ہو سکے میں والنٹری لاک ڈاؤن میں چلا جاؤں, اس حدیث کی روشنی میں بھی. یہ کہنا ٹھیک ہوگا؟ بالکل صحیح بات ہے. ہمیں ہم روزانہ صدقہ کریں. غریبوں سے کہتا ہوں 4 آنے صدقہ کر دو, تمہارا قبول ہے. 1 لاکھ سے بھی زیادہ اس کا وزن ہے. روزانہ صدقہ کریں, روزانہ نفل پڑھیں جتنے پڑھ سکتے ہیں توبہ اور استغفار کے, اور اپنے دل کو بغض سے صاف کریں, اور امت بن کے رہیں اللہ کے واسطے. فرقہ واریت کا شکار ہو کے نہ رہیں, مسلم بن کے رہیں. اس وقت میں کسی فرقے کا نمائندہ بن کے نہیں بیٹھا ہوں, میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا نمائندہ بن کے ہاتھ اٹھانے لگا ہوں. آپ میرے ساتھ آمین کہیں. ضرور مولانا صاحب. اللہ پاک پتہ نہیں کس کے آنسوؤں کو سن لے. تو پوری دنیا میں, پورے ملک میں جہاں جہاں خواتین و حضرات صحت مند, بیمار, اچھے برے, جو لوگ یہ کہتے ہیں جی میں تو یہ گناہ کرتا ہوں, میں تو یہ گناہ کرتا ہوں, میری سن لے گا. ایک آیت آ گئی, یہ میں سنا دوں پھر دعا کرتا ہوں. جی ضرور. میرے اللہ نے یہ شرط نہیں لگائی کہ تقوی والے ہوگے تو دعا قبول کروں گا, ایمان والے ہوگے تو دعا قبول کروں گا. کافروں کا رب کوئی اور ہے, غیر مسلم کا رب کوئی اور ہے, سب کا رب تو اللہ ہے. تو اس نے 20ویں پارے میں کہا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء, کہ میرے بندے مسلم غیر مسلم کا نہ کھیڑا تو میں آگے کروں گا آخرت میں. تو مجھے رو کے دکھا دے, میں تیری سن لوں گا, چاہے تو میرا پجاری ہے یا پتھر کا پجاری ہے, تو آگ کا پجاری ہے یا گائے کا پجاری ہے, تو مجھے رو کے مانگ, میں تیری پوری کر دوں گا. تو میں قربان جاؤں میرے رب پہ کہ انہوں نے کہا امن یجیب المضطر, کہ مجھے بے قرار ہو کے دکھا دو تو ہم تمہاری سن لیں گے. تو مایوس نہیں ہونا ہے. ہم نے اللہ کو اپنا دکھڑا, اللہ ہماری اللہ سے محبت ہے, پیار ہے. ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنی درخواست پیش کریں گے, اپنے دکھڑے سنائیں گے, جیسے نوح علیہ السلام نے سنائے, وہ ہماری ضرور سنے گا. تو آپ کی وساطت سے میں سارے سننے والوں سے کہتا ہوں کہ 3 دفعہ استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ. یا اللہ میری توبہ, یا اللہ میری توبہ, یا اللہ میری توبہ. دل سے کریں اور پریشان نہ ہوں, پریشان نہ ہوں. جس گناہ میں بھی ہو اس سے توبہ کرو. اگر دوبارہ ہو بھی جائے پھر سجدے میں گر جاؤ, یا اللہ اب نہیں کروں گا. اللہ کہے گا چلو معاف کیا. کب تک اللہ کہتا ما لم یغرغر, کہ جب تک تیرے گلے میں سانس کے ٹوٹنے کی آواز نہیں آتی اس سے پہلے تک میں تیری توبہ قبول کرتا رہوں گا. وہ ایک آواز آتی ہے. میرے والد صاحب نے نا میری گود میں جان دی, تو جب ان کا سانس نکلا تو ایک آواز آئی گلے سے, وہ آواز آخر میں آتی ہے. تو میرا اللہ کہتا ما لم یغرغر, جب تیرے سانس کے ٹوٹنے کی آخری آواز آئے گی نا, میں اس وقت تیری توبہ قبول نہیں کروں گا. اس سے پہلے تیری توبہ قبول ہے. جتنی دفعہ توڑے گا اور کرے گا اتنی دفعہ میں قبول کر کے معاف کروں گا. کہ میری بادشاہی کو چونکہ کوئی فرق نہیں پڑتا نا تمہارے گناہوں سے, اس لیے جاؤ تو سب اطمینان رکھو, حوصلہ رکھو. انشاءاللہ اللہ ہم سے راضی ہے, ہو جائے گا. ہم توبہ کریں گے,
وہ راضی ہو جائے گا، اور اس کی رضا ہی ہمارا مطلوب ہے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں جو دعا مانگی تھی اونٹنی پر 5 گھنٹے کی تھی، اس دعا میں آپ ننگے سر تھے۔ عرب کی ثقافت تھی کہ پگڑی ایک شان و شوکت کی علامت تھی۔ ہمارے پنجاب میں بھی ہمارے بچپن تک تو ہر آدمی کے سر پہ پگڑی ہوتی تھی، اور خاص طور پر جو ہمارے جو ذمہ دار تھے، ہمارے جو والدین تھے، وہ ہمارے بابے، چاچے، تائے، سب پگڑیاں باندھتے تھے بڑی خوبصورت، کہ یہ ایک عزت کا نشان تھا۔ اور عرب کی ثقافت بھی یہی تھی، اور جب کوئی اپنے آپ کو دوسرے کے سامنے چھوٹا بنا کے پیش کرتا تو اپنی پگڑی اتار دیتا تھا۔ تو اس دن میرے نبی نے اللہ سے منوانا تھا قیامت تک کہنے والی امت کے لیے، تو آپ نے اپنے رب کے سامنے عاجزی کو پیش کیا اور اپنے پگڑی احرام میں اتار کے ننگے سر ہاتھ اٹھائے، اور اس دن آپ کے بال بھی شانوں تک لمبے تھے، اور گرمی بھی شدید تھی، اور وہ ایسے ایسے لہرا رہے تھے جب ہوا آتی تھی، اور آپ نے 5 یا 6 گھنٹے ایسے دعا مانگی۔ تو میں آج اللہ کی بارگاہ میں اپنی ذلت پیش کر کے دعا مانگنا چاہتا ہوں، اور اپنے سر سے اپنی عزت کیے، اور سب سے کہتا ہوں درود شریف پڑھو۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضى۔ اے وہ ذات جس نے آسمانوں کو بلند کیا، یا من رفع السماء بقدرتہ، اے وہ رب جس نے زمین کا فرش بچھا، وضح الارض بمشیئتہ، اے وہ یا اللہ الفاظ مک گئے میرے مولا، وخلق الخلائق بارادتہ، اے وہ رب جس ساری مخلوق کو پیدا کیا اپنی قدرت کے ساتھ، واستوى علی العرش کما یلیق بجلالہ، عرشوں پہ استوا کیا جیسے تیری شان ہے۔ اے آسمانوں کو اٹھانے والے اللہ، اے زمین کو بچھانے والے اللہ، اے سورج کو نکالنے والے اللہ، اے اندھیروں کو لانے والے اللہ، اے اجالوں کو لانے والے اللہ، اے ہواؤں کو چلانے والے اللہ، اے سمندر میں موتی کو پیدا کرنے والے اللہ، اے ہرن کے نافے میں مشک کو کرنے والے اللہ۔ میرے خیال میں آج اتنے بندے کبھی تیرے در پہ اکٹھے نہیں ہوئے ہوں گے۔ آج کروڑوں کا مجمع، آج کروڑوں مائیں، کروڑوں بڈھے بڑھیاں، جوان، مرد، عورتیں، بچے بچیاں، سب تیری رات تیرے دربار میں فقیر بن کر آئے بیٹھے ہیں۔ ساری دنیا کے بادشاہ فقیروں کو دیکھ کے غصے میں آتے ہیں۔ تو وہ فقیر ہے، تو وہ بادشاہ ہے کہ جتنے فقیر اکٹھے ہوتے ہیں تو اتنا خوش ہوتا ہے، جتنا تجھ سے ضد کر کے مانگتے ہیں تو اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے۔ یا اللہ آج ہم تجھے اپنا دکھڑا سنانا چاہتے ہیں۔ ہمارا سب سے بڑا دکھڑا یہ نہیں ہے کہ کرونا ہے، ہمارا دکھڑا یہ ہے کہ آج تیرا بیت اللہ ویران ہے۔ اوے داڑے میرے عرب میں اکھیاں نال ویکھیا میری حال میری داڑ میں اپنی اکھ نال ویکھیا میرے مولا کرونا نال تم مری جاونا ہے نا، شہادت مل جاوے گی، میں تیرا گھر میں آباد، میں تیرے محبوب دے دربار سے سلام پڑھن والا کوئی ایک بندہ میرے مالک یہ کیا ہو گیا، میرے مولا یہ کیا ہو گیا، یا اللہ کبھی تاریخ میں شاید ہی کوئی ایسے دن آئے ہو
کہ تیرے گھر کا طواف کرنے والا کوئی نہ ہو. یہ کیا تو ناراض ہو گیا نا یا اللہ؟ ہم تجھے منانے ہم تیرے قدموں میں پڑتے ہیں. ان الساجد یسجد فی قدمی الرحمن، تیرے حبیب کا فرمان ہے ساجد اللہ کے، یا اللہ اللہ کے قدموں میں سجدہ کرتا ہے. یا اللہ تو ہر قسم کی شکل سے پاک ہے، ایمان لائے جیسے تو اپنی ذات و صفات میں. تیرا گھر ویران ہے میرے مولا، کمال ہو عمر پہ نہیں جا سکتے. تیرے محبوب کی در پہ ایسی رونق ہوتی تھی، میں جب بھی جاتا تھا میں کہتا تھا یا رسول اللہ تیرا صدیق میرا سیا ہے، تیرے عباد محمد مصطفیٰ، تیرے عباد محمد مصطفیٰ، تیرے عباد حسن حسین، تیرے عباد علی فاطمہ. رب کی ہو گیا، یہ بڑا کرونا آ گیا. یا اللہ، یا اللہ تو اتنا ناراض ہو گیا. یا اللہ اس وقت مجھے یقین ہے کروڑوں کروڑوں ایمان والے اور یا اللہ مسلم نان مسلم بھی تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں اور سارے ہی رو رہے ہوں گے میرے اللہ، سارے ہی رو رہے ہوں گے یا اللہ. اور تجھے رونا پسند ہی بہت ہے یا اللہ. جیسے وہ کپڑا بیچنے والا تھانوں کے تھان کھول کے رکھتا ہے، اے پسند کرو اے پسند کرو اے پسند کرو. یا اللہ یہ 15-20 کروڑ کی 2 آنکھیں ہوں تو 40 کروڑ آنکھیں بن جاتی ہیں. کوئی آنسو ٹپکا ہوا پسند کرتا، کوئی آنسو ٹپکا ہوا پسند کر لینا. آج ہم نے اٹھنا نہیں ہے، تجھے منا کے اٹھنا ہے. کبھی یہ حقیقت منتظر نظرا لباس بجا کہ ہزار سجدے تڑپ رہے میری زمین نیاز میں. بے شک ہم گناہگار ہیں، تو نے بلایا ہم نہ آئے، تو نے سمجھایا ہم نہ سمجھے، تو نے روکا ہم نہ رکے. تیری ہر حد کو توڑا، تیری شریعت کو توڑا، تیرے قرآن کا مذاق اڑایا، ہم فرقوں میں بٹ گئے. تیرے ممبر آگ برسانے، تیرے حبیب کے ممبر سے تو پھول مہکنے تھے، وہاں سے آگ کے انگارے لوگ اگلنے لگے. پر آئے بیٹھے یا اللہ یہ میرے دیس کا میرے علاقے کا رواج ہے. 10-12 آدمی کسی ناراض کے دروازے پر بیٹھ جائے، کہتے میاں آئے بیٹھے آئے ہوں میاں تو معافی دے دے. یا اللہ میں بچپن سے دیکھتا ہمارے ڈیروں پہ لوگ آج کروڑوں انسان تیرے ڈیرے پر آئے بیٹھے. تجھے کہہ رہے ہوں جلدی کر، تجھے کہہ رہے ہوں ہم تو ویسے ہی غریب ملک ہے یا اللہ. تو نے بڑی طاقتوں کے گھٹنے ٹکوا دیے یا اللہ، ان کی چیخیں نکلوا دی. ایک چھوٹے سے جراثیم کے ساتھ جو نظر بھی نہیں آتا، یہ سب یا اللہ جنہیں غرور تھا اپنی سائنس کا، جنہیں غرور تھا اپنی ٹیکنالوجی کا، تو نے سب کے گھٹنے ٹکوا دیے. پر میرے مولا بندے اور رب کا مقابلہ ہی کیا ہے. ہم تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں یا اللہ، تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، تجھے تیری رحمت کا واسطہ دیتے ہیں، تجھے تیرے حبیب کے آنسوؤں کا واسطہ دیتے ہیں. احد میں دانت ٹوٹے تھے، بے ہوش ہو کے گرے تھے، اور مدینے کی فضاؤں میں آپ کی آہ و بکا کی سرگوشیاں آج بھی موجود ہیں. اور وہ عرفات میں آپ نے 5 گھنٹے دعا کی تھی امت کے لیے. یا اللہ ایک چور کا ہاتھ کٹا تھا، تیرا نبی رونے بیٹھ گیا تھا. صحابہ نے پوچھا اب کیوں رو رہے ہیں؟ کہا میرے امتی کا ہاتھ کٹا. قصہ درد سناتے ہیں، ساز خاموش فریاد سے معمور ہے ہم. قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہے ہم. میرے مالک ویسے ہی 200-300 سال سے امت مصطفیٰ
اپنے گناہوں کی وجہ سے تباہ و برباد تھی یا اللہ، خستہ حال تھی، عزتیں پامال تھی یا اللہ، اوپر سے تیری طرف سے یہ ایک حال آ گئی یا اللہ، ہمارے پاس تو علاج بھی کوئی نہیں یا اللہ، مالدار ملکوں کو تو یہ کہ ہم یہ کر لیں گے وہ کر، ہمارے تو ہسپتال بھی میرے مولا برباد یا اللہ، ہمارے ڈاکٹر کیا، امریکہ کے ڈاکٹر بھی انٹرینڈ ہیں، انہیں بھی نہیں پتا اب کیا کرنا ہے، تو بیچارے ہمارے ڈاکٹر کیا کریں گے، ہمارے پرانے ہسپتال وہ بھی تھوڑے سے آ جا یا اللہ، آ جا، تو آنے جانے سے پاک ہے یا اللہ، مجھے پتا ہے، لیکن تو کہتا ہے وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، میں پاگل ہو کے تجھے بولتا، میں نے کفر کے فتوے بھی جھیل لیے، پر میں پھر بھی کہوں گا آ جا، آ جا آجا میرے اللہ، آجا میرے اللہ، آجا میرے اللہ، آجا اپنے حبیب کی امت پر بھی رحم فرما، اور تمام اہل مذاہب پر رحم فرما، جتنے دھرم والے ہیں تیرے بندے ہیں یا اللہ، ہمارے انسانی بھائی ہیں، وہ جس مذہب سے بھی تعلق رکھتے ہیں، انسان تو ہیں، آدم کی اولاد، جو تو نے فیصلے کرنے ہیں آگے کر لینا، یا اس آفت کو مٹا دے، اس آفت کو مٹا دے، اس آفت کو مٹا دے، ہمارے تو پاس تو نہ دوائیاں ہیں، نہ ہسپتال ہے، نہ ڈاکٹر ہے، نہ سڑکیں ہیں، ہمارا 70% طبقہ تو گاؤں میں رہتا ہے، اور پھر وہ لوگ پتہ ہی کچھ نہیں ہے، میرے مولا تجھے تیرے محبوب کی ان آنکھوں کا واسطہ جن کو سن کے عرش بھی کانپ اٹھتا تھا، تیرے محبوب کی اس پکار کا واسطہ جس کو سن کر آسمان کے فرشتے بھی روتے تھے، ان آنسوؤں کو واسطہ جن کو پوچھنے کے لیے تو جبریل کو بھیجتا تھا، یا میرے حبیب کے آنسو پوچھ کے آئے، وہ پوچھتے تھے یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں، وہ کہتے امت کے لیے، یا اللہ آج میں ایک ادنا مسلمان، میں مسلمان ہوں، میں تیرے محبوب کا امتی ہوں، میرا اور کوئی تعارف نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، میں صرف امت محمد کا ادنا فرد ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں امتی ہوں، مجھے تجھ سے پیار ہے، تیرے نبی سے پیار ہے، تیرے نبی کے گھرانے سے پیار ہے، امہات المومنین میری مائیں، ان کی بیٹیاں میری ماں، حسن حسین میری آنکھوں کی ٹھنڈک، تیرے نبی کی آنکھوں کے تارے، ان کے نواسوں سے اہل بیت سے میں ان کا مراسی ہوں، میرے پاس کچھ کوئی اور نہیں ہے، بس میں قیامت کے دن چاہتا ہوں کہ آواز لگے، تیرے محبوب کے گھرانے سے آواز آئے، طارق جمیل ساڑا میراسی آ جاوے، بس مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، میرے مولا میں امتی ہوں، میں نے 40 سال سے میں یہ پیغام سنا رہا ہوں، میں امتی ہوں، ہم امتی ہیں، ہماری اور کوئی پہچان نہیں، ہم امتی ہیں، اوہ اللہ کے واسطے مان جاؤ، او میرے بھائیو اللہ کے واسطے امت کو ٹکڑوں میں تقسیم نہ کرو، اختلاف کرو جھگڑے نہ کرو، اختلاف کرو نفرت نہ کرو، اختلاف کرو قتل و غارت کے بازار کرو، اختلاف کرو ممبر میں بیٹھ کے گالیاں تو نہ بکو، کیا کر رہے ہو یا اللہ، اے ہمارے اللہ، میں تمام ممالک اسلام کے لیے اور تمام غیر مسلم ممالک کے افراد کے لیے، امریکہ شمالی والے، جنوبی والے، کریبین کنٹریز والے، سینٹرل امریکہ والے، دائیں بائیں جزیروں میں رہنے والے، یورپ کے والے، یورپ کے جزیروں میں رہنے والے، یا اللہ ایشیا میں رہنے والے، ایشیا کے جزیروں میں رہنے والے، یا اللہ افریقہ اور افریقہ کے جزیروں والے، یا اللہ آسٹریلیا کے جزیروں والے، سمندر میں رہنے والے، کشتیوں میں رہنے والے، گدھوں پر چلنے والے، کاروان میں زندگی گزارنے والے، یا اللہ جنگلوں میں رہنے والے، ہر پیشے والے، ہر زبان والے کے لیے میں تیری بارگاہ عزت میں عافیت مانگتا ہوں، سلامتی
معافی مانگتا ہوں اور اپنے دیش کی پہلے مانگتا ہوں کہ میرے نبی نے جب مکہ چھوڑا تھا تو کہا تھا اے مکہ تو مجھے بہت پیارا ہے، میری قوم نہ نکالتی میں تمہیں چھوڑ کے کبھی نہ جاتا، یہ دیش مجھے پیارا ہے، میری ماں ایسی مٹی میں دفن ہے، میرا باپ، میرے دادا، میرا پردادا، میری 20 نفلیں 50 یہاں دفن، مجھے اس کی مٹی سے پیار ہے، مجھے اس کو تباہ کرنے والے یہ اللہ اچھے نہیں لگتے، میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اپنے لالچ سے توبہ کر، اپنی حرام خوری سے توبہ کر۔ یا اللہ تو نے ہمیں ایک اچھا حکمران دیا ہے، نیک سیرت ہے، دیانتدار ہے، محنتی ہے، اس کی مدد فرما، اس کی مدد فرما آگے سے پیچھے